جی اسٹوڈنٹ، گروتھ ہمارا پہلا ٹاپک ہے یونٹ کا۔ اس میں اس کا لفظی مطلب تو آپ جانتے ہوں گے، نشو و نما۔ نشو و نما پلنا بڑھنا، اور ایک حد تک جو ہے نا یہ نشو و نما کا عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو جاندار ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کی طرح، اپنے بڑوں کی طرح جو ہے نا ایک سٹیج کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ یہ میچورٹی ہے، یہ ان کے اڈلٹہڈ ہے۔ تو اس پروسیس کو جس میں وہ اپنی پیدائش سے لے کے مختلف مراحل تک گزرتے ہیں، یہاں تک کہ بالغ ہو جاتے ہیں، اڈلٹ ہو جاتے ہیں، وہ اس سٹیجز کو اوورآل ہم کہتے ہیں گروتھ۔ تو آپ نے عزیز طلبہ دیکھا ہوگا کہ ایک بیج ہے جو کہ بظاہر ایک چھوٹا سا بیج ہے، خشک بیج ہے، لیکن جب اس کو ایک تیار شدہ مٹی میں بویا جاتا ہے، جو کہ جو ہے نا ہل چلا کر یا جناب جو ہے نا ہاتھوں کے ذریعے، کھرپے کے ذریعے اس کو تیار کیا گیا ہے، اس میں پانی دیا گیا ہے، گیلی مٹی ہے، ویٹ سوائل ہے، ریڈی ہے، تاکہ اس میں بیج کو جو ہے نا ہم بو سکیں، سو کر سکیں۔ تو کچھ گھنٹوں بعد یا جناب کچھ دنوں بعد اس بے جان سے نظر آنے والے خشک چھوٹے سے بیج سے ہمیں چھوٹا سا ننھا سا پودا نظر آتا ہے، دیٹ از کالڈ سیڈلنگ۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیڈلنگ کہتے ہیں۔ تو کچھ ہی دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد، اور یا پھر کچھ سالوں کے بعد جو ہے نا آپ کو اس سیڈلنگ سے ایک بہت بڑا تناور درخت نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو سیڈلنگ سے ایک بگ ٹری بننے تک کے تمام پیریڈ، تمام سٹیجز ہیں، اس کو کلیکٹیولی اسٹوڈنٹ ہم کہتے ہیں گروتھ۔ تو گروتھ ایک ایسے پروسیس کا نام ہے، اس میں آپ کو مختلف سٹیجز نظر آتی ہیں کہ کیسے وہ پلانٹ جو ہے نا گرو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ۔ اگر اکیلا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، پلانٹ کو پاٹڈ ہے، گملے میں لگا ہوا ہے، تب بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے بآسانی۔ اور اگر وہ زمین میں آزادانہ حالت میں وہ نشو و نما پا رہا ہے تو اس کو بھی آبزرو کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ A plant grow best if it get the right amount of light, water, air, warmth and mineral۔ ایک پودا بہت اچھے طریقے سے نشو و نما پاتا ہے اگر اس کو جو ہے نا انوائرمنٹل فیکٹر بہت اچھے مل جائیں، جیسے کہ اس کو سن لائٹ پراپر ملے، اس کو سوائل سے پانی ملے، ہوا تو اس کی طرف ہے، انوائرمنٹ میں موجود ہے گیسز چینج کے لیے، ریسپریشن کے لیے، ٹمپریچر جو اس کی گروتھ کے لیے ضروری ہے اکارڈنگ ٹو ویدر کنڈیشن، موسمی حالات کے مطابق اس کے ماحول کا درجہ حرارت اس کو مناسب ملے، اور زمین میں مٹی میں موجود جو منرل ہیں جو کہ پانی میں حل ہو کر اس تک پہنچ رہے ہیں وہ بھی اس کو ملے، تو وہ بہت اچھی گروتھ حاصل کر لیتا ہے اور اپنے میکسیمم گروتھ تک جا سکتا ہے پلانٹ۔ عزیز طلبہ، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ساری زندگی تک گرو کرتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، پھلتے رہتے ہیں، پھولتے رہتے ہیں۔ اینیمل میں یہ ایک خاص سٹیج ہوتی ہے گروتھ کی، اس کے بعد ان کی گروتھ رک جاتی ہے، جبکہ پلانٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب ہم اینیمل کی اگر بات کریں تو ینگ ون آف اینیمل جو ہے نا، جو بچے ہیں جانوروں کے، برڈس کے، میملس کے، آپ دیکھیں اینڈ ادر کیٹیگری آف اینیمل، ان بچوں کو جو ہے نا گروتھ کے لیے کیا چاہیے؟ ان کو خوراک چاہیے، پانی چاہیے، سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، مناسب درجہ حرارت چاہیے، اور پروٹیکشن چاہیے۔ پروٹیکشن ویدر کنڈیشن کے لیے کہ ویدر جو ہے موسمی حالات سے بچاؤ، اور پھر جو ان کے دشمن ہیں، جو ان کے پریڈیٹر ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے بھی ان کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے، اور یہ پروٹیکشن زیادہ تر پیرنٹ کی طرف سے ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے کہ ان کے ایسی جگہوں پہ رکھا جاتا ہے، بچوں کو ایسی جگہوں پہ ان کو پالا جاتا ہے جہاں وہ جو ہے نا پریڈیٹر سے بھی محفوظ رہتے ہیں، اور موسمی حالات بھی ان پہ اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ پھر جو پیرنٹ کی طرف سے کیئر ملتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پیرنٹل کیئر، وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ جناب جو ہے نا وہ ہر طرح کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، تمام خطرات سے بھی جناب جو ہے نا وہ محفوظ رہیں، اور ان کی گروتھ جو ہے وہ یکساں طور پہ بتدریج آگے بڑھتی رہے اینیمل کی، اور وہ بھی اپنے والدین کی طرح جو ہے نا ایک فلی گرون ہو جائیں، اڈلٹ ہو جائیں، جو ہے نا بالغ ہو جائیں، اور پھر اس طرح اپنی زندگی گزاریں۔
ان دی اینیمل ورلڈ مینی ینگ ون اینیمل آر ڈفرینٹ فرام دیئر پیرنٹ. جانوروں میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے بچے جو ہیں اپنے والدین سے مختلف بھی ہوتے ہیں اور کچھ سملر بھی ہوتے ہیں. یہ فوٹوگراف آپ دیکھ رہے ہیں, 4 فوٹوگراف ہیں. پہلے میں آپ لیفٹ پہ دیکھیں کیٹرپلر ہے. یہ جب گرو کرتا ہے تو یہ بڑی خوبصورت انسیکٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. سوری, اس انسیکٹ کو ہم کہتے ہیں لیڈی برڈ بیٹل. بعض بچے جو کھیلتے ہیں نا تو وہ لیڈی برڈ بیٹل کو بہت انجوائے کرتے ہیں, اس کو مطلب دیکھتے ہیں, بعض بات پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ انسیکٹ. رائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں سوان, ایک بڑی بطخ ہے, اس کے بچے نظر آ رہے ہیں ڈکلنگ. ان میں ریزمبلنس ہے. سائز کا فرق ہے, باڈی سائز کا اور کلر کا فرق ہے, جبکہ لیڈی برڈ بیٹل میں اور کیٹرپلر میں بہت زیادہ فرق ہے. سوان میں اور اس کے ڈکلنگ میں فرق تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. سملیرٹی یہاں زیادہ ہے, وہاں ڈفرینس زیادہ ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. اس کے بعد آپ کیمل کو دیکھیں. یہ مدر کیمل ہے اور یہ بیبی کیمل ہے. تو بیبی کیمل کی کوہان نہیں ہے, ہمپ نہیں ہے, جبکہ جو مدر ہے اس کی کوہان ہے. سائز کا فرق تو ہوتا ہے. بچے ہمیشہ اپنے والدین سے جب گروتھ اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو چھوٹے ہوتے ہیں, قد و قامت میں, جسامت میں, اور لرننگ اسٹیج پہ ہوتے ہیں. جبکہ آپ پانڈا کی تصویر دیکھیں, جائنٹ پانڈا کا بچہ جو اس نے اپنے منہ میں اٹھایا ہوا ہے مدر نے, آپ دیکھیں اس کی بیبی کو, نیولی بورن بیبی ہے, تو اس کی جو ہے نا جسم پہ بال بھی نہیں ہے. اسکن ہے لیکن بال نہیں ہے, ہیئر لیس ہے. بچہ بہت چھوٹا ہے, ٹائنی ہے. بچے کی آنکھیں بند ہیں, ایکٹیو نہیں ہے, فنکشنل نہیں ہے, اسے کہتے ہیں بلائنڈ ہے. اور کلر جو ہے رنگت کے اعتبار سے پنک ہے, جو کب ہے جائنٹ پانڈا کا, جو نیولی بورن بیبی. اور تھوڑا یہ اور بھی گرو کرے گا تب بھی اس کو ہم کیا کہیں گے, کب کہیں گے, CUB کب. تو یہ دیکھیں کہ کیسے جو ہے نا نیولی بورن بیبی, گروئنگ بیبی جو ہوتے ہیں اپنے اڈلٹ پیرنٹ سے ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں اور سملر بھی ہو سکتے ہیں. تو اینیمل ورلڈ میں ڈفرینٹ کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک بات ہم نے ذہن میں, ایک پوائنٹ ہم نے ذہن میں جو ہے نا ذہن نشین کرنا ہے, اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے, اور بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ کیا ہے کہ کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک درخت کی عمر کتنی ہے, کتنے سال پرانا ہے. تو عزیز طلبہ, یہ فوٹوگراف آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کو جو ہے نا ایک درخت کا کٹا ہوا تنا دکھایا گیا ہے, اس کا اسٹیم ہے, ٹری ٹرنک ہے, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں لائنز, جس کو رنگ کا نام دیا گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایک لائن نظر آ رہی ہے آپ کو اسٹیم میں ٹری کے, یہ 1 سال میں ایک لائن بنتی ہے, ایک رنگ بنتا ہے, ایک سرکل بنتا ہے. تو جب ہم ان تمام رنگ کو کاؤنٹ کر لیں گے تو ہمیں اس ٹری کی ایج کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ٹری کتنے سال پرانا ہے. جیسا کہ فوٹوگراف ہے, اگر آپ اس کو کیئرفلی کاؤنٹ کریں رنگ کو تو بآسانی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ٹری ہے یہ اتنے سال پرانا تھا, کیونکہ اب اس کو کاٹ لیا گیا اور اس کا جو ہے نا کٹا ہوا تنا ہمارے سامنے ہے, ٹرنک یا اسٹیم ہمارے سامنے ہے. تو اب ہم اس کی ایج کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو کیسی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, ہاؤ وی کین جج اور estimate the age of a tree. That is very important to find out the age of tree by counting the number of rings. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ مڈل سے آپ جب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ, تو یہ جو رنگس ہیں نا ان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے. یہ آپ دیکھیں سینٹر میں تو بلکہ آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہیں کراس سیکشن کرتی ہوئی, اور اس میں پھر رنگ بننا شروع ہوئے ہیں. پہلا رنگ ہے, پھر دوسرا رنگ, تیسرا, چوتھا, پانچواں, اور اسی طرح بہت سارے رنگ ہیں. لیکن شروع کے جو رنگ ہیں ان میں ڈسٹنس زیادہ ہے, اور بعد میں جو آنے والے رنگس ہیں ان میں فاصلہ کم ہے, وہ کہ نیرو ہیں, تنگ تنگ ہیں. اس سے بھی ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ شروع میں جو گروتھ کی سٹیجز جو تھی اس میں اس پلانٹ کو زیادہ وقت لگا تھا, لیکن بعد میں پھر یہ گروتھ ریپڈ ہوتی چلی گئی, تیز ہوتی چلی گئی, اور اس پلانٹ میں جو ایک رنگ بنی وہ ریپڈلی بنی, تیزی کے ساتھ بنتی چلی گئی, اور اس لیے ان کے درمیان فاصلہ